اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، السلام علیکم پاکستان، 14 دسمبر سن 2025۔ سامعین اکرام، شہر کراچی میں مقیم رہے معروف صحافی اور شاعر جناب عارف شفیق صاحب کی آج 6ٹھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ ان کے حمدیہ کلام سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ عارف شفیق صاحب فرما گئے کہ جس کو وہ صاحب ایمان بنا دیتا ہے، جس کو وہ صاحب ایمان بنا دیتا ہے، اس کی مشکل کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ جس کو وہ صاحب ایمان بنا دیتا ہے، اس کی مشکل کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ اس کی رحمت پر یقین کر کے جو توبہ کر لے، اس کی رحمت پر یقین کر کے جو توبہ کر لے، اسی وحشی کو وہ انسان بنا دیتا ہے۔ اس کے احکام کو جو لوگ بھلا دیتے ہیں، اس کے احکام کو جو لوگ بھلا دیتے ہیں، ان کی بستی کو وہ میدان بنا دیتا ہے۔ پتھروں میں بھی وہ دیتا ہے جو کیڑوں کو غذا، پتھروں میں بھی وہ دیتا ہے جو کیڑوں کو غذا، سب کے جینے کے وہ سامان بنا دیتا ہے۔ غیر ممکن کو بھی کر دیتا ہے ایسے ممکن، غیر ممکن کو بھی کر دیتا ہے ایسے ممکن، خود بخود ہونے کے امکان بنا دیتا ہے۔ آدمیت کی جو عظمت کا ہوا انکاری، آدمیت کی جو عظمت کا ہوا انکاری، اس فرشتے کو وہ شیطان بنا دیتا ہے۔ کہاں رکھ پاتا ہے شداد بھلا ایک قدم، کہاں رکھ پاتا ہے شداد بھلا ایک قدم، اس کی جنت کو وہ شمشان بنا دیتا ہے۔ پہلے لفظوں سے شناسائی عطا کرتا ہے، پہلے لفظوں سے شناسائی عطا کرتا ہے، اور پھر صاحب دیوان بنا دیتا ہے۔ میں نہ درویش نہ صوفی نہ قلندر عارف، میں نہ درویش نہ صوفی نہ قلندر عارف، اور ہی کچھ مجھے وجدان بنا دیتا ہے۔ جس کو وہ صاحب ایمان بنا دیتا ہے، اس کی مشکل کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ حمدیہ کلام جناب عارف شفیق صاحب، اللہ تعالیٰ غریب رحمت فرمائے۔ آج عارف شفیق صاحب کی 6ٹھی برسی کے موقع پر کراچی پاکستان سے ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ جبکہ عارف شفیق صاحب اپنے نعتیہ کلام میں فرما گئے کہ جب نظر کے سامنے روضے کا منظر آئے گا، جب نظر کے سامنے روضے کا منظر آئے گا، خود بخود میری زباں پر ذکر سرور آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب نظر کے سامنے روضے کا منظر آئے گا، خود بخود میری زباں پر ذکر سرور آئے گا۔ دیکھنا ہے سایہ احمد تو دیکھو عرش پر، دیکھنا ہے سایہ احمد تو دیکھو عرش پر، آسماں کا سایہ آخر کیوں زمیں پر آئے گا۔ اور مجھ کو نسبت ہے محمد سے نہیں دنیا کا خوف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ کو نسبت ہے محمد سے نہیں دنیا کا خوف، مجھ سے ٹکرائی تو گردش کو بھی چکر آئے گا، تیرگی کو کاٹ دے گی جنبش نوک قلم، تیرگی کو کاٹ دے گی جنبش نوک قلم، روشنی کے ہاتھ میں کرنوں کا خنجر آئے گا۔ جو محمد کے نہیں نظریں جھکا کر جائیں گے، جو محمد کے نہیں نظریں جھکا کر جائیں گے، مدح خانے مصطفیٰ تو سر اٹھا کر آئے گا۔ جس کے دل میں آئے گا عارف
محمد کا خیال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس کے دل میں آئے گا عارف محمد کا خیال، بخت کی تاریکیوں میں مثل خاور آئے گا. جب نظر کے سامنے روضے کا منظر آئے گا، خود بخود میری زباں پر ذکر سرور آئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاعری سچ بولتی ہے. کلام نعتیہ کلام جناب عارف شفیق صاحب، اللہ تعالیٰ قریب رحمت فرمائے. آج عارف شفیق صاحب کی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ عارف شفیق صاحب کراچی میں مقیم رہے. جانا پہچانا نام ہے، معروف صحافی و شاعر جناب عارف شفیق صاحب ابن شفیق بریلوی صاحب 31 اکتوبر 1956 کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں دنیا میں تشریف لائے. صحافت کے پیشے سے وابستہ رہے. ہفت روزہ سینٹرل نیوز، ماہنامہ وقت، ایشین آرٹ، ماہنامہ اردو مورچہ کے چیف ایڈیٹر رہے. ماہنامہ کرائم اسٹوری اور ماہنامہ ادبی دنیا کے بھی چیف ایڈیٹر رہے. اس کے ساتھ ساتھ قومی اخبار روزنامہ ایکسپریس میں ادبی کالمز لکھتے رہے. روزنامہ جرت اور پرچم میں سیاسی کالمز بھی لکھتے رہے. قومی آواز اور پرچم میں قطعات بھی لکھتے رہے. عارف شفیق صاحب نے شاعری کے ساتھ ساتھ افسانے بھی تحریر فرمائے. جناب راغب مراد آبادی صاحب سے مشورہ سخن فرماتے رہے. آپ کی تصانیف میں اندھی سوچیں، گونگے لفظ، سیپ کے دیپ، جب زمین پر کوئی دیوار نہ تھی، اور احتجاج، سر پھری ہوا، میں ہواؤں کا رخ بدل دوں گا، میرا شہر جل رہا ہے، میری دھرتی میرے لوگ، اور ان کی تمام شاعری کا کلیات یقین کے نام سے منظر عام پر آیا 2004 میں. جناب عارف شفیق صاحب ہماری دعوت پر سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کے پروگرام آئینہ ادب میں ناچیز کی میزبانی میں 4 اپریل 2015 تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. آج چھٹی برسی کے موقع پر جناب عارف شفیق صاحب کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کی بہت سی یادیں تازہ ہو جائیں گی اس ایک پروگرام میں، جبکہ آپ 4 اپریل 2015 کو سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 میں پروگرام آئینہ ادب میں ناچیز کی میزبانی میں تشریف لائے تھے. اس وقت میزبان کو 2 برس ہوئے تھے ریڈیو پر آئے ہوئے. تو اس وقت کی یہ ریکارڈنگ جناب عارف شفیق صاحب کی چھٹی برسی کے موقع پر آپ کی سماعتوں تک منتقل کر رہے ہیں. اس دوران ہماری حاضری تھوڑا سا مائک سے الگ ہو رہی ہے، اور سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کی 4 اپریل 2015 کی ریکارڈنگ آج سے 10 برس قبل کی یہ ریکارڈنگ، جبکہ عارف شفیق صاحب اس میں مہمان شاعر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے تھے، آپ کی سماعتوں کے سپرد کر رہے ہیں. فینسی نمبر پلیٹ استعمال کرنا قانوناً جرم ہے. گاڑی پر ہمیشہ گورنمنٹ سے منظور شدہ نمبر پلیٹ آویزہ کریں. آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی. جو اپنی خواہشوں میں تو نے کمی کر لی، تو پھر یہ جان کہ تو نے پیمبری کر لی، اور تجھے میں زندگی اپنی سمجھ رہا تھا مگر تجھے میں زندگی اپنی سمجھ رہا تھا مگر تیرے بغیر بسر میں نے زندگی کر لی. پہنچ گیا ہوں میں منزل پہ گردش دوراں، پہنچ گیا ہوں میں منزل پہ گردش دوراں، ٹھہر بھی جا کہ بہت تو نے رہبری کر لی. جو میرے گاؤں کے کھیتوں میں بھوک اگنے لگی، جو میرے گاؤں کے کھیتوں میں بھوک اگنے لگی، میرے کسانوں نے شہروں میں نوکری کر لی. جو سچی بات تھی وہ میں نے برملا کہہ دی، جو سچی بات تھی وہ میں نے برملا کہہ دی، یوں اپنے دوستوں سے میں نے دشمنی کر لی، اور مشینی عہد میں احساس زندگی بن کر
مشینی عہد میں احساس زندگی بن کر دکھی دلوں کے لیے میں نے شاعری کر لی، اور غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی، جو اپنی خواہشوں میں تو نے کچھ کمی کر لی، تو پھر یہ جان کہ تو نے پیمبری کر لی۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ یہ ہے سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کی آواز، پروگرام آئینہ ادب کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز عابدی۔ پروگرام آئینہ ادب میں ایک مہمان شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے، جن کے کلام سے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کا اسم گرامی ہے عارف شفیق صاحب۔ آپ کے والد گرامی جناب شفیق بریلوی صاحب۔ عارف شفیق صاحب اپنے عہد کے اہم شعراء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ اس مادہ پرستی کے دور میں شعر و ادب سے مکمل وابستگی رکھنا بڑے حوصلے کی بات ہے۔ آپ چاہتے تو کسی اور شعبے میں اپنی صلاحیتوں کو استعمال کر کے خوب دولت کما سکتے تھے۔ آپ کا تعلق پاکستان کے ایک بڑے گھرانے سے ہے، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا مقصد شعر و ادب کو بنا لیا۔ آپ کی شاعری با مقصد شاعری ہے، جو ایک صحت مند اور پرامن معاشرے کی تشکیل میں یقیناً ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آپ کے شعری مجموعہ جات عوام میں مذہبی، تہذیبی، سماجی اور سیاسی شعور پیدا کر کے یقیناً خوشگوار انقلاب کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہے۔ آپ کے مجموعہ کلام یقین 500 غزلیات پر مشتمل میں ہواؤں کا رخ بدل دوں گا، میری دھرتی میرے لوگ، مجموعہ کلام اب یہاں انقلاب آئے گا، مجموعہ کلام میرے کشکول میں ہیں چاند سورج، ایک اور مجموعہ کلام اندھی سوچیں گونگے لفظ، ایک اور مجموعہ کلام سیب کے دیپ، اس کے بعد سر پھری ہوا، ایک اور مجموعہ کلام جب زمین پر کوئی دیوار نہ تھی، اور 10واں مجموعہ احتجاج۔ یہ 10 مجموعہ جات منظر عام پر آ کر اپنے حصے کی داد سمیٹ چکے ہیں۔ محترم جناب عارف شفیق صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان کی حیثیت سے آج تشریف فرما ہے۔ سب سے پہلے ہم ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ سر کہ آپ نے اپنی گوناگون مصروفیات میں سے وقت نکالا اور ہمیں اور نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ ہماری ایک دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے سر۔ وعلیکم السلام۔ بھئی آپ کی محبتوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اور ویسے بھی بتاؤں، میرے لیے زندگی میں سب سے خوش نصیب لمحے وہ ہوتے ہیں جب میں اپنے عوام کے درمیان ہوتا ہوں۔ کیا کہنے، تو ظاہر ہے آج اپنے عوام کے درمیان ہوں۔ بہت محبت ہے سر آپ کی، آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے پھر مجھے میرے عوام کے سامنے بہت لا کھڑا کر دیا۔ آپ کی عنایت ہے سر، ذرا نوازی ہے۔ جی معزز سامعین، ہم محترم جناب عارف شفیق صاحب سے ان کے کلام بھی سنیں گے، ادبی گفتگو بھی جاری رہے گی۔ محترم عارف شفیق صاحب سے ان کا کلام بھی سنتے ہیں اور ان سے ادبی گفتگو بھی رہے گی۔ تو ہم سب سے پہلے ملتمس ہیں کہ جناب ایسا کوئی کلام عطا فرمائیے جو آج سے پہلے کسی نے نہ سنا ہو۔ ابتدا کرتا ہوں جی بسم خدا کے اللہ۔ نام سے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ غزل کے شعر کے۔ جی ارشاد۔ ایک لشکر ہے یاجوج ماجوج کا، ایک لشکر ہے یاجوج ماجوج کا، اے خدا اے خدا۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ ایک لشکر ہے یاجوج ماجوج کا، اے خدا اے خدا، تیرا پرچم لیے میں ہوں تنہا کھڑا، اے خدا اے خدا۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شعر دیکھیں گے، میری شہرک سے بھی تو ہے نزدیک تر میں نے مانا مگر، واہ میری شہرک سے بھی تو ہے نزدیک تر میں نے مانا مگر،
دل نہ چاہے میرا اتنا بھی فاصلہ، اے خدا اے خدا، سبحان اللہ سبحان اللہ. دل نہ چاہے میرا اتنا بھی فاصلہ، اے خدا اے خدا. کیا کہنے. اور بھیج دے اب تو مہدی وہ عیسیٰ کو تو حد سے اب بڑھ چکا. واہ واہ واہ. بھیج دے اب تو مہدی وہ عیسیٰ کو تو حد سے اب بڑھ چکا. کان دجال کے ظلم کا سلسلہ، اے خدا اے خدا. آمین. اے سبحان خدا اے خدا. واہ واہ اور واہ. یہ دیکھیں کہ جس نے غار ہرا میں اجالا کیا حکم تیرا دیا. آہا، سبحان جس اللہ. نے غار ہرا میں اجالا کیا حکم تیرا دیا. امتی ہوں میں اس کا میں بندہ تیرا. اے خدا اے سبحان خدا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. امتی ہوں میں اس کا واہ واہ میں واہ. بندہ تیرا. اے خدا اے خدا. اور تیرے بندوں نے مجھ کو بہت دکھ دیے میں نے ہنس کر سہے. تیرے بندوں نے تیرے بندوں نے مجھ کو بہت دکھ دیے میں نے ہنس کر سہے. واہ. میرے پیش نظر ایک تیری رضا. اے خدا اے خدا. سبحان اللہ. میرے پیش نظر ایک تیری رضا. اے خدا اے خدا. اور برکتوں والی شاید یہی رات ہے ڈھونڈتے ہیں جسے. آہا. رات سمجھ جائیں گے کون جی سی؟ جی جی بے شک. برکتوں والی شاید یہی رات ہے ڈھونڈتے ہیں جسے. گونجتی ہے فقط ہر طرف ایک صدا. اے خدا اے خدا. واہ واہ. گونجتی ہے فقط ہر طرف ایک صدا. اے خدا اے خدا. سبحان اور اللہ. ایک گناہوں کی گٹری ہے سر پر میرے دشمن اندر میرے. واہ. ایک گناہوں کی گٹری ہے سر پر میرے دشمن اندر میرے. میں پکاروں بھلا کس کو تیرے سوا. اے خدا اے خدا. واہ واہ واہ. میں پکاروں بھلا کس کو تیرے سوا. اے خدا اے خدا. اور وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا تیرگی میں گناہوں کی کھو جائے گا. واہ. وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا تیرگی میں گناہوں کی کھو جائے گا. رحم عارف پہ جب تک نہ ہوگا تیرا. اے خدا اے خدا. واہ اے واہ خدا واہ. اے خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. معزز سامعین، آپ نے سماعت فرمایا محترم جناب عارف شفیق صاحب سے ان کا بہت عمدہ کلام. اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے پروگرام کا آغاز کیا ہے ہمارے محترم عارف شفیق صاحب نے. رہے گی ان سے گفتگو بھی اور آپ کے میسیج موصول ہو رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم آپ کی موجودگی کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اپنے نوجوانوں کے لیے بالخصوص، کیونکہ آپ نوجوانوں کے لیے بہت فعال ہیں. بہت آپ نے محبت دی ہے، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے ہر موڑ پر ہر قدم پر. تو ہم یہ چاہیں گے سر کہ ہمارے نوجوانوں کے لیے رہنمائی فرمائیں، بالخصوص جو تعلیمی اس میں ہیں اور ادب کے حوالے سے جو نوجوان شعراء ہیں، شاعرات ہیں، لکھنے والے ہیں، ان کے لیے رہنمائی ضرور فرمائیے گا. جی. ظاہر ہے نوجوان ہر قوم میں جو نوجوان طبقہ ہوتا ہے وہ اس کا معمار ہوتا ہے. بے شک. ہمارا مستقبل بھی وہی ہے. تو اب ہم خوش نصیب ہیں کہ اس وقت ہمارے یہاں آبادی کے لحاظ سے سب سے زیادہ آبادی جو ہے نوجوانوں کی ہے. ماشاء اللہ. اب پاکستان کو کن خطوط پہ بننا ہے وہ یہی نسل بنائے گی. بے شک. سب سے پہلے انہیں نوجوانوں کو صرف ایک مشورہ، جی. سوچنا سیکھیں. واہ. وہ جو میرا ایک شعر ہے نا، لوگ اب سوچنے لگے عارف واہ اب یہاں انقلاب آئے گا. واہ واہ واہ. کیا ہماری ساری خامیوں کی جڑ جو ہے وہ یہ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں، یعنی پہلے کرتے ہیں بعد میں سوچتے ہیں. جی. جس دن یہ قوم اور خاص طور پہ نوجوان سوچنے لگے کوئی بھی کام کریں، چاہے اپنی تعلیمی ہو یا خاندانی رشتے نبھانا ہو، پڑوسیوں سے تعلق، سماجی اور جیسے بھی رابطے ہوں، سیاسی بھی رابطے چاہے ہوں، نوکری جو کر رہا ہوں اس کے حوالے سے سوچنا چھوڑ دیا ہم نے. سوچ لیں. واہ. تو سوچنا جس دن شروع کر دیں گے نوجوان، اس میں دیکھیں گے خود بخود راہیں نکلتی چلی جائیں گی. واہ واہ واہ. بہت عمدہ. بہت شکریہ. اور کلام عطا فرمائیے. یہ بھی اسی فضا میں ہے. جی ارشاد. درویشی کی راہ چلا دے پیارے اللہ سائیں. ہاں ہاں ہاں. درویشی کی راہ چلا دے درویشی کی راہ چلا دے پیارے اللہ سائیں. ہاں ہاں. ایسے خد و خال بنا دے پیارے اللہ سائیں. واہ واہ واہ. کیا ایسے خد و خال بنا دے پیارے اللہ سائیں. اب یہ دو شعر دیکھیے کہ آپ دونوں عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں کا رنگ لیے ہوئے. کہ اس کی ہنسی آنکھوں میں میں نے تجھ کو دیکھا تھا.
वाह। उसकी हंसी आंखों में मैंने तुझको देखा था, फिर अपना दीदार करा दे प्यारे अल्लाह साईं। सुभान अल्लाह, सुभान उसकी अल्लाह। हंसी आंखों में मैंने तुझको देखा था, वाह, फिर अपना दीदार करा दे प्यारे अल्लाह साईं। क्या और कहने। उसका नरम और मीठा लहजा जैसे सना तेरी। वाह, उसका नरम और मीठा लहजा जैसे सना तेरी, फिर सूरे रहमान सुना दे प्यारे अल्लाह साईं। क्या कहने। सुभान अल्लाह, सूरे सुभान। रहमान सुना दे वाह, वाह। प्यारे अल्लाह साईं। और शाह फरीद और बुल्ले शाह के साथ करूं मैं रक्स, आहा, शाह फरीद और बुल्ले शाह के साथ करूं मैं रक्स, इश्क में अपने यूं महका दे प्यारे अल्लाह साईं। वाह, जिस मिट्टी में जाग रहा है वो तेरा महबूब, उस मिट्टी की खाक बना दे प्यारे अल्लाह साईं। वाह 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 वाह। वेशी की राह चला दे क्या कहें। प्यारे अल्लाह साईं। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी मोअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आईने अदब, और आज के हमारे मेहमान शायर सच्ची और अच्छी शायरी, और साथ साथ आप बहुत अच्छे सहाफ़ी भी हैं। 1970 से सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और सच कहते आए हैं, सच लिखते आए हैं, शायरी में भी और सहाफ़त में भी। शायरी इंसान की मासूमियत का इजहार है, अपने अंदर के मासूम बच्चे को महफूज रखना। एक ऐसे मुआशरे में जहाँ पर जा बजा मुनाफिकत पाई जाती हो, आसान काम नहीं है। आप लिखते हैं कि मेरी बातों में इबहाम पैदा न हो जाए, इसलिए आसान लफ्ज़ों में मैं अपने नौजवान साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि वो अगर सच्ची शायरी करना चाहते हैं तो वो सच्चे और अच्छे इंसान बने, क्योंकि शायरी शख्सियत का अक्स होती है। मुनाफिक आदमी कभी सच्चा शेर नहीं कह सकता, नहीं लिख सकता। वो अपनी ज़हानत और चालाकी से ज़बान पर दस्तरस हासिल कर सकता है, फन शायरी की टेक्निक को बरत सकता है, लेकिन सच्चे जज्बे कहाँ से लाएगा। इसके लिए अच्छा इंसान बनना होगा। और आप लिखते हैं कि मेरी ख्वाहिश है कि हमारे नौजवान शोरा फन शायरी को समझने के साथ साथ संजीदगी से इस अहम पहलू पर भी ख़ास तवज्जो दें कि अच्छा इंसान ही अच्छा शायर हो सकता है, जो दूसरों के दुख को भी इस दौर बेहिसी में अपना ज़ाती दुख समझ सके। और आप कहते हैं कि मेरा एहसास जिंदा था, अभी इस दौर बेहिसी में किसी का दुख सुना तो किस कदर ज़ाती लगा मुझको। जनाब आरिफ शफीक साहब आज के हमारे मोतबर मेहमान शायर तशरीफ़ फरमा है स्टूडियो में। आपके मैसेजेस मौसूल हुए सामीन इकराम, इन्हें शामिल करते हैं सर। हमारे सुनने वाले भी हमारे साथ हैं, और नौजवान शायर जनाब इब्राहिम शोबी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला मैसेज आपका है, अस्सलाम वालेकुम आरिफ शफीक साहब। वालेकुम सलाम। और आपको भी दाद दे दूं, ये आप कब का मजमून लेके गए जब मैं कॉलम लिखता था, कॉलम है मेरा ये। जी सर, आपने सुनाया। जी जी, ना जानो। हमारे पास ये कॉलम महफूज हैं और अच्छी बात महफूज कर ली जाए। बहुत शुक्रिया। इब्राहिम शोबी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और आरिफ शफीक साहब को खुशामदीद। गरीब शहर तो फाके से मर गया, आरिफ अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। बहुत शुक्रिया इब्राहिम शोबी, जीते रहिए। मोहम्मद जावेद साहब इत्तेहाद टाउन से इंतखाब भेजा है आपने। पोएट आरिफ शफीक साहब, क्या कहने जावेद साहब। एक दिया बुझ गया तो क्या आरिफ, एक दिया बुझ गया तो क्या आरिफ, फिर नया एक दिया जला देगा। क्या कहने मोअज़्ज़िज़ मेहमान को प्रोग्राम में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका। एक और शायर मेहमान की हैसियत से यहाँ तशरीफ़ फरमा रह चुके हैं, एहतसाब आमिर साहब हमारे साथ हैं। आप कहते हैं बुजुर्गों का मैं अपने दिल दुखाकर, बुजुर्गों का मैं अपने दिल दुखाकर दुआओं के असर से हट गया हूँ। आज तो आपके प्रोग्राम का हर लफ्ज सुना है, हाजिर वक्त के अजीम शायर को मेरा सलाम। बहुत शुक्रिया एहतसाब खान आमिर साहब। देखिए जितने नौजवान हैं यही तो मेरा सरमाया है भाई। क्या कहने सर, आपकी मोहब्बत है और यही उम्मीदें हैं आइंदा। बहुत शुक्रिया। बनारस टाउन से प्रिंस यूनुस कोको हैं, ये भी हमारे अच्छे सामीन हैं, बाज़ौक़ सामीन में एक नाम यूनुस कोको बनारस टाउन से कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम अपने आरिफ शफीक साहब को दिल की गहराइयों से मरहबा और खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत है और अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे। आपके बच्चे अच्छे नंबरों से पास हुए हैं प्रिंस यूनुस को बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उनका तो मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि तालीम जो है ना, अल्लाह इन्हें सहज जिंदगी दे, दुनिया में
تعلیم میں جو شخص کامیاب ہو رہا ہے اس کا مطلب ہم کامیاب ہو رہے ہیں. بے شک بہت شکریہ پرنس یونس. سن لیا ہمارے مہمان شاعر جناب عارف شفیق اسی صاحب کو نے. ٹارگیٹ رکھو، بچے زیادہ تعلیم حاصل کریں. کیا کہنے اپنا مہوش اور دانش فرسٹ پوزیشن حاصل کی ہے آپ کی بیٹی مہوش نے، اور دانش نے سیکنڈ پوزیشن 7ویں اور 8ویں کلاسز میں بالترتیب. اللہ سلامت رکھے. یہی علم کی شمع ہے، یہی مستقبل کے معمار ہیں. زاہد اقبال صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی. راہیلہ احتساب صاحبہ ہیں، محترمہ راہیلہ احتساب، کہتی ہیں عابدی بھائی آپ کو اور آج کے مہمان کو اور تمام سننے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ. اور پرنس یونسکو کو جن کے بچے اچھی پوزیشن میں پاس ہوئے ہیں ایک بار پھر کہتے ہیں کہ عارف شفیق صاحب ماشاءاللہ مجھے بہت ان کی شاعری بہت اچھی اور بہترین لگتی ہے. بہترین شاعر اور اخلاق والے انسان ہیں. اللہ پاک تمام اہل قلم کو سلامت رکھے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ آپ کی محبت ہے. نور خان صاحب جب صاحب بہت شکریہ. وعلیکم السلام. فرحاد خان صاحب بہت شکریہ. ابھی مہمان کے بارے میں بات کیجیے گا. محمد جاوید صاحب نے انتخاب بھیجا ہے، کوئی انسان مجھ کو کیا دے گا، کوئی انسان مجھ کو کیا دے گا، جو بھی دے گا مجھے خدا دے گا، اور رزق اور موت اس کے ہاتھ میں ہے. رزق اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، تو مجھے کون سی سزا دے گا. کیا کہنے جاوید صاحب، بڑی محبت ہے آپ کی. مہمان شاعر جناب عارف شفیق صاحب کا انتخاب بھیجا آپ نے. بہت بہت شکریہ آپ کا. میسج ہے جناب آتم اداسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، یہ بھی بعض اوقات سامعین میں ایک جانا پہچانا نام. ہم مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں. غریب شہر تو فاقے سے مر گیا، عارف امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. کیا کہنے بھائی آپ کے. یوسف عابدی شاہ فیصل کالونی سے کیا کہنے، کہتے ہیں کہ کھلے گا پھر تیرا کردار دریا، کھلے گا پھر تیرا کردار دریا، گزر صحرا سے بس ایک بار دریا. میرے شعروں میں ہے جو یہ روانی، یہ میری سوچ کا اظہار دریا. جی ہے میری سوچ کا اظہار دریا. عارف شفیق صاحب ہیں اس کے شاعر. یوسف عابدی صاحب بہت اچھا انتخاب. جناب نیر زیدی صاحب گلشن اقبال کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں، کہتے ہیں عابدی صاحب آپ کو اور مہمان شاعر کو السلام علیکم. ان کا ایک شعر کیا کہنے. عارف کتنی جیون کی بے رنگ ہے یہ تصویر، عارف کتنی جیون کی بے رنگ ہے یہ تصویر. ایک مسافر ویراں رستہ تنہائی اور خوف. کیا کہنے نیر زیدی صاحب، بہت بہت شکریہ. مہمان کو سلام. آئیے مسکان السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسکان جیتی رہیے. یہ میرے پسندیدہ شاعروں میں سے ہیں. بہت بہت شکریہ نبیلہ. یہ آپ کے ہی نہیں بلکہ ہر ذی شعور اور سچی سوچ رکھنے والوں کے پسندیدہ شاعر ہیں. بہت بہت شکریہ. یہ ہمارے بھی بہت آئیڈیل ہیں. جیتی رہیے نبیلہ. راہیلہ احتساب صاحبہ کہتی ہیں بھائی آج کے پروگرام میں 4 چاند لگا دیے ہیں عارف شفیق صاحب نے. بہت اچھی شاعری سننے کو مل رہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. 3-4 میسیجز اور ہیں. طوبہ رانی ہمارے ساتھ ہیں. طوبہ رانی بہت شکریہ کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. نصیر بٹ صاحب وعلیکم السلام. آج کے مہمان کو میرا سلام. آپ کا پروگرام میری فیملی سن رہی ہے. بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تنویر ہزارہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. کیا کہنے ہمارے فنکار بھی ہمارے ساتھ ہیں. جناب تنویر ہزارہ صاحب ماشاءاللہ 92 میں ان کی کیسٹ ریلیز ہوئی تھی، اور یہ فنکار ہیں ہمارے پاکستان کا سرمایہ فنکار بھی ہیں اور قلمکاروں کے ساتھ ساتھ. تو تنویر ہزارہ صاحب بہت شکریہ. آپ نے پوئٹ عارف شفیق صاحب کیسے شام سویرے تھے ایک جگہ سب رہتے تھے، میری خوشیاں اس کی تھیں اس کے دکھ بھی میرے تھے. کیا کہنے. ٹوڈیز گیسٹ از ویری بیسٹ. بہت شکریہ تنویر ہزارہ صاحب. یو آر آلسو بیسٹ سر. بہت بہت شکریہ. فرحاد خان صاحب بہت شکریہ. آپ نے لکھا ہے عارف شفیق صاحب کی شاعری ہمارے لیے مشعل راہ ہے جس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو اور عارف شفیق صاحب کو سلام قبول ہو. وعلیکم السلام جناب فرحاد صاحب. بہت 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 شکریہ آپ تمام کی محبتوں کا. چلیں گے ہم اپنے مہمان شاعر جناب عارف شفیق صاحب سے ان کا کلام سنتے ہیں. بہت شکریہ. سامعین اکرام آپ سن رہے ہیں سندھ پولیس FM 88.6 کی سن 2015 کی وہ ریکارڈنگ کہ جب کہ عارف شفیق صاحب پروگرام آئینہ ادب میں ہمارے مہمان تھے. اور اس وقت آپ سن رہے ہیں جناب سب انسپکٹر راحت حسین صاحب. بےحد شکریہ. جناب ابن عظیم فاطمی صاحب ہمارے عہد کے سینئر شاعر
कराची पाकिस्तान से आपका बहुत शुक्रिया। और मोहतरमा इशरत हबीब साहिबा हमारी शायरा बयाना फरमा रही हैं, आरिफ शफीक साहब बहुत उम्दा शायर थे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन इलाही आमीन। सामीन आप सुन रहे हैं सिंध पुलिस FM 88.6 की वो रिकॉर्डिंग, जबकि आज हम ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं आरिफ शफीक साहब की 6ठी बरसी पर। नाचीज़ की मेज़बानी में आरिफ शफीक साहब तशरीफ़ लाए थे। आइए उस सिंध पुलिस रेडियो की रिकॉर्डिंग का बकिया हिस्सा समाअत फरमाइए, जिसमें आरिफ शफीक साहब मेहमान शायर की हैसियत से जलवा अफरोज़ हुए थे। एक यादगार रिकॉर्डिंग आपकी समाअतों तक मुंतकिल हो रही है। 6ठी बरसी है, दुआए मग़फ़िरत की इल्तिमास है। भाई गज़लें सुनाते रहूँ मैं सब। असल में हुआ ये है जी कि मुझे इस माहौल से अपनी नई नस्ल को निकालना है। बेशक होता ये है कि हम अपने पहले जहन बना देते हैं। एक अब नॉर्मल सिस्टम जो है उसने हमारे लोगों के जहन ऐसे बना दिए कि वो रोमानी शायरी जी पसंद करने लगे। बेशक लेकिन जबरी हमारे ये इनका एम नहीं है, ना आज मकसद है। तो अब इन्हें इतनी रोमानी शायरी सुनाई गई है कि अब ये मेरी शायरी को भी आहिस्ता आहिस्ता कबूल करना शुरू करेंगे। लेकिन एक वक्त आएगा बेशक कि ये शायरी भी इन्हें इतनी ही अच्छी लगी जितनी रोमानी शायरी लगती है। एक गज़ल का मतलब सुना दो जी, अता कीजिए। इसलिए वक्त सहर जाग रहा होता हूँ। वाह। इसलिए वक्त सहर जाग रहा होता हूँ, मैं परिंदों से तेरा जिक्र सुना करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए वक्त सहर जाग रहा होता हूँ, वाह वाह वाह, मैं परिंदों से तेरा जिक्र सुना करता हूँ। सुभान अल्लाह। ये शेर देखें अजीब क्या कहते हैं कि दिल तो ले जाता है हर रोज खुदा के घर में। दिल तो ले जाता है हर रोज खुदा के घर में, वाह। जाने किस खौफ से मैं गुस्सा बना रहता हूँ, वाह वाह वाह। दिल तो ले जाता है रोज खुदा के घर में, जाने किस खौफ से मैं गुस्सा बना रहता हूँ, वाह। और जा चुके होते हैं मस्जिद से नमाजी सारे, वाह। जा चुके होते हैं मस्जिद से नमाजी सारे, और एक मैं हूँ कि सजदे में पड़ा रहता हूँ, वाह वाह वाह। और एक मैं हूँ कि सजदे में पड़ा रहता हूँ, और दरे मंबा पे लगी है जो फकीरों की कतार, वाह वाह। दरे मंबा पे लगी है जो फकीरों की कतार, एक मजलूब की सूरत में छुपा बैठा हूँ, वाह। एक मजलूब की सूरत में छुपा बैठा हूँ, और मेरे मौला ने वो आदाब फ़कीरी बख्शा, मेरे मौला ने वो आदाब फ़कीरी बख्शा। हर किसी दर पे कहाँ मैं भी सदा देता हूँ, क्या कहने, हर किसी दर पे कहाँ मैं भी सदा देता हूँ, वाह। और पेट भर लेता हूँ हर रोज किसी लंगर से, पेट भर लेता हूँ हर रोज किसी लंगर से, एक अजब मस्ती में हुजरे में पड़ा रहता हूँ, क्या कहने, वाह। एक अजब मस्ती में हुजरे में पड़ा रहता हूँ। और ये शेर खास तवज्जो चाहूँगा जी कि बस यही राज छुपाना है मुझे दुनिया से, बस यही राज छुपाना है मुझे दुनिया से, वही हो जाता है जो सोच रहा होता हूँ, क्या कहने, बस यही राज छुपाना है मुझे दुनिया से, वही हो जाता है जो सोच रहा होता हूँ। मैंने भी दिल से पुकारा है उसे यूं आरिफ, वाह। मैंने भी दिल से पुकारा है उसे यूं आरिफ, जैसे गुंबद में अजानों की तरह गूंजाऊं, वाह वाह। जैसे गुंबद में अजानों की तरह गूंजाऊं, इसलिए वक्त सहर जाग रहा होता हूँ, मैं परिंदों से तेरा जिक्र सुना करता हूँ, क्या कहने, वाह 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 सर, वाह वाह। एक कलाम और अता कीजिए, माशाल्लाह, बहुत उनकी भी वसीर फजा में जी। दोबारा लौट के पहली सी जिंदगी आए, दोबारा लौट के पहली सी जिंदगी आए, दोबारा लौट के पहली सी जिंदगी आए, कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोबारा लौट के पहली सी जिंदगी आए, कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए। और ये शेर देखना कि किसी फकीर के हुजरे में हो दिया रोशन, किसी फकीर के हुजरे में हो दिया रोशन, तमाम बस्ती के हर घर में रोशनी आए, वाह वाह वाह। किसी फकीर के हुजरे में हो दिया रोशन, वाह वाह वाह। तमाम बस्ती के हर घर में रोशनी आए, और जो उसका जिक्र करें
दिल में रोशनी जागे। आहा, जो उसका जिक्र करें दिल में रोशनी जागे। पढ़ें दरूद तो चेहरों में ताजगी आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ें दरूद तो चेहरों में ताजगी आए। वाह। और सबील जारी है जो करबला के प्यासों की। आहा, सबील जारी है जो करबला के प्यासों की। किसी के होंठों तलक कैसे तशनगी आए। वाह वाह वाह। किसी के होंठों वाह। तलक कैसे तशनगी आए। क्या कहे। और ये शेर देखना कि वाह, वाह। जहाँ बसेरा तवक्कल करे कनात भी। आहा, जहाँ बसेरा तवक्कल करे कनात भी। अब ऐसे घर में भला कैसे मुफलिसी आए। वाह 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 वाह। अब वाह, ऐसे वाह। घर में क्या भला कहने। कैसे मुफलिसी आहा। आए। और मैं अपनी नेकियां करता चलूं किसी के नाम। आहा, मैं अपनी नेकियां करता चलूं किसी के नाम। मेरे गुनाहों में शायद कोई कमी आए। वाह वाह वाह। मैं वाह, अपनी वाह। नेकियां करता चलूं किसी के नाम। मेरे गुनाहों में शायद कोई कमी आए। और खुला है सबके लिए इल्म का वो दरवाजा। वाह। खुला है सबके लिए इल्म का वो दरवाजा। वाह। दिलों में रोशनी जहनों में आगही आए। वाह। दिलों में रोशनी जहनों में आगही आए। और शनासा लोगों में तन्हा सा हो गया हूँ मैं। क्या कहने। शनासा लोगों में तन्हा सा हो गया हूँ मैं। बहुत उदास हूँ अब कोई अजनबी आए। वाह वाह वाह। बहुत उदास हूँ अब कोई अजनबी आए। और खुदा परस्त भी नफरत करे जो बंदों से। आहा, खुदा परस्त भी नफरत करे जो बंदों से। अब ऐसी सोच पे आरिफ मुझे हंसी आए। क्या कहने। अब वाह, ऐसी वाह। सोच पे आरिफ मुझे हंसी आए। क्या कहने। दोबारा लौट के पहली सी जिंदगी आए। कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने, क्या कहने। मोहतरम जनाब आरिफ शफीक साहब हमारी मेहमान शख्सियत स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। बहुत उम्दा कलाम अता फरमाया आपने। इतने फरेब खाए के चालाक हो गया। इतने फरेब खाए के चालाक हो गया। सीधा सा आदमी भी खतरनाक हो गया। इतने फरेब खाए के चालाक हो गया। सीधा सा आदमी भी खतरनाक हो गया। और तेरे हर एक जुल्म का अब खौफ मिट गया। तेरे हर एक जुल्म का अब खौफ मिट गया। पाकर सजा में और भी बेबाक हो गया। सूरज के डूब जाने का गम हो तो किस लिए। सूरज के डूब जाने का गम हो तो किस लिए। शब का अंधेरा जब मेरी पोशाक हो गया। और आरिफ शफीक शहर से मक्तल का रास्ता। आरिफ शफीक शहर से मक्तल का रास्ता बहते हुए लहू के सबब पाक हो गया। इतने फरेब खाए कि चालाक हो गया। सीधा सा आदमी भी खतरनाक हो गया। सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आईना अदब। आज की मेहमान शख्सियत मोहतरम जनाब आरिफ शफीक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। इनसे इनका कलाम भी सुनते हैं और साथ साथ हम मुल्तमिस हैं कि नौजवानों की मज़ीद रहनुमाई फरमाइएगा ताकि आपकी जो आज की आमद है यहाँ, इससे हम भरपूर हमारे नौजवान इस्तेफ़ादा कर सकें। अगरचे आपके कॉलम्स भी पढ़ते रहेंगे लेकिन बराह रास्त आप जवानों से मुखातिब हो सकते हैं और अपना कलाम भी अता फरमाइएगा। और नौजवानों की रहनुमाई के लिए नौजवानों की कहूँगा जहाँ जहाँ जी में तनकीदी नशिस्तें होती हैं हफ्तावार, वहाँ जाएं। एक चीज़ जो बहुत अहम है वो समझे नौजवान, होता ये है कि बज़ाहिर नौजवान को लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। हम नौजवान थे, हमें भी ये लगता था। होता ये है कि शहर को पहले अपने मोहल्ले में, फिर अपने पूरे इलाके, फिर शहर, फिर मुल्क और फिर दुनिया, समझे। अब डायरेक्ट हर शख्स चाहता है कि मुझे एकदम मेरी पहचान बन जाए। वजह सारी तवज्जो थी सच्चे शेर लिखने पे। और अपने एक चीज़ ध्यान में रखें कि ये जो शायर होते हैं इनका एक कबीला होता है। जैसे आपने देखा हो ना, किसी शादी में जब हम जाते हैं तो पुराने रिश्तेदार मिलते हैं, अच्छा तुम उसकी बेटी हो, अच्छा तुम वो, तो तब एक दूसरे को जानते हैं। इसी तरह आप अंदाज़ा लगाएं दुनिया में जहाँ जहाँ शायर हैं सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या कहने।
اور واحد ایک طبقہ ہے جس کے اندر قومی یا لسانی کسی طرح کا تعصب نہیں آیا. بے شک. یعنی ابھی میں کوئٹہ چلے جاؤں تو وہاں میرے چاہنے والے ہوں گے، شاعر ہوں گے. واہ واہ. پنجاب چلے جاؤں وہاں ہوں گے. تو پاچر ابھی ایک قبیلہ بچ گیا ہے جو ابھی ان برائیوں سے مطلب دور ہے. جی ہاں. تو اس لیے اپنے قبیلے سے یعنی شاعر قبیلے آپس میں رابطے رکھیں. بہت اچھا. کہیں پہ بھی بیٹھا ہوا ہے پاکستان کے کونے میں کہیں شاعر اچھا تو اس سے رابطے میں رہیں تاکہ ہم پورا کنبہ جو ایک ہے آپ سمجھ لیں گوشت والوں کی برادری ہے، سناروں کی برادری ہے، جمینداروں کی بھی برادری ہے، تاجروں کی برادری ہے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے شاعروں کی برادری نہیں ہے. کیا کہنے کیا کہنے. بہت عمدہ بات فرمائی آپ نے، بہت اچھی بات کہ ہمارے نوجوان بالخصوص اس سے استفادہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ اس قبیلے کو، اس برادری کو بھی فروغ دیجیے اور ایک دوسرے کو جانیے، پہچانیے اور کلام عطا. کلام ایک چیز اور کہہ دوں نوجوانوں سے، وہ یہ کہ یہ ادبی فیصلے خود نہ کریں. یعنی جو شاعر ہے اس سے ملیں. جی. چھوٹا بڑا کوئی شاعر نہیں ہوتا، میں سب شاعروں سے ملتا ہوں. ادبی فیصلے وقت پہ چھوڑ دیں. اگر آپ یہ فیصلہ کر لیں گے وہ آپ سے چھوٹا شاعر ہے، وہ آپ سے بڑا ہے، تو آپ لوگ بکھر جائیں گے. کیا کہیں. جو شاعر ہے جس نے ایک مصرع لکھا ہے آپ اس کا احترام کیجیے بہت. اور وقت پہ چھوڑ دیجیے، وقت فیصلہ کرے گا. واہ واہ واہ. بہت عمدہ بات. جی ارشاد. غزل کا ایک ارشاد. واقف نہیں ہے کوئی میری داستان سے، واقف نہیں ہے کوئی میری داستان سے، سب نے سنا ہے قصہ میرا درمیان سے. واہ 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 واہ. واقف نہیں ہے کوئی میری داستان سے، سب نے سنا ہے قصہ میرا درمیان سے. واہ واہ. اپنی ہی دھوپ چھاؤں، اپنی ہی دھوپ اوڑھ کے چلتا رہا ہوں میں. اپنی اپنی ہی دھوپ اوڑھ کے چلتا رہا ہوں میں، چھاؤں کبھی نہ مانگی کسی صاحبان سے. واہ واہ واہ. اور یہ دیکھیے واہ. کرتے رہیں گے سازشیں دشمن میرے خلاف، کرتے رہیں گے سازشیں، کرتے رہیں گے سازشیں دشمن میرے خلاف، سر پھوڑتی رہیں گی ہوائیں چٹان سے. واہ واہ واہ. سر پھوڑتی رہیں گی ہوائیں چٹان سے. اور یہ دیکھیں شعر کیا عجیب ہوا ہے کہ تقدیر نے خود اپنا ہی لکھا بدل دیا. تقدیر نے خود اپنا ہی لکھا بدل دیا، الجھی ہے جب بھی ماں کی دعا آسمان سے. واہ 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 واہ. تقدیر نے خود اپنا ہی لکھا بدل دیا، الجھی ہے جب بھی ماں کی دعا آسمان سے. کیا کہنے کیا پھر کہنے. کیسے ہو سکیں گے یہ تہذیب آشنا، واہ. پھر کیسے ہو سکیں گے یہ تہذیب آشنا، واہ. بچے کہانی سنتے نہیں دادی جان سے. کیا کہنے کیا پھر کہنے. کیسے ہو سکیں گے یہ تہذیب آشنا، واہ واہ سر واہ. بچے کہانی سنتے نہیں دادی جان سے. اور خود سے بھی چھپتا پھرتا ہے شہروں کی بھیڑ میں، خود سے بھی چھپتا پھرتا ہے شہروں کی بھیڑ میں، ہو کر فرار بچہ وہ دارالامان سے. کیا کہنے کیا کہنے. ہو کر فرار بچہ وہ دارالامان سے. واہ واہ. اور سمٹا ہوا تھا اس میں جوانی کا سارا کرب، سمٹا ہوا تھا اس میں. سمٹا ہوا تھا اس میں جوانی کا سارا کرب، قصہ سنا تھا میں نے جو بوڑھے کسان سے. واہ 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 واہ. قصہ سنا تھا میں نے جو بوڑھے کسان سے. کیا کہنے. اور بنیاد اس کی رکھی تھی اجداد نے میرے، بنیاد اس کی رکھی تھی. بنیاد اس کی رکھی تھی اجداد نے میرے، نسبت یہی بہت ہے میری اس مکان سے. کیا کہنے کیا کہنے. نسبت واہ یہی واہ. بہت ہے میری اس مکان سے. واہ واہ. اور عارف یزید وقت کا فرمان ہے یہی، عارف یزید وقت کا فرمان ہے یہی، جو بھی کہے گا سچ وہی جائے گا جان سے. کیا کہنے کیا کہنے. جو بھی کہے گا واہ واہ واہ. وہی جائے گا جان سے. واہ واہ. واقف نہیں ہے کوئی میری داستان سے، کیا کہنے. سب نے سنا ہے قصہ میرا درمیان سے. واہ 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 واہ. بہت عمدہ بہت عمدہ سر. سلوٹ ٹو یو سر. معزز سامعین، عارف شفیق صاحب بہت معتبر اور سچے شاعر، آپ سچا کلام سن رہے ہیں اور ہمارے نوجوان ہم ان سے ملتمس ہیں. بے شک حسن و عشق شاعری کا حصہ ہے، لیکن ادب کے دائرے میں رہیں تو اچھی بات ہے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا. تو جناب عارف شفیق صاحب کو یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے. ہمارے نوجوان ان کو فالو کریں اور سچائی کی طرف آئیں، نکلیں یہ چاند چہرہ اور ستارہ آنکھیں اور لب و رخسار سے نکل جائیں. بہت ہو چکا یہ. حقائق کی طرف آئیں. ٹریفک نارمل ہے، احتیاط سے، صبر و تحمل سے
اپنا سفر جاری رکھیے، ٹریفک قوانین پر عمل کیجیے. ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجا آوری ہے. آپ کے میسیجز موصول ہوئے ہیں جی ایس بلوچ صاحب گلشن غازی سے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت بہت شکریہ. ملوک چنا صاحب وعلیکم السلام، لکھ تھوڑا سائیں مونجا، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور مہمان کو اور پوری ٹیم کو پیار بھرا سلام. وعلیکم السلام ملوک چنا صاحب. سید نجم الحسن نقوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، وعلیکم السلام. گیو سلام ٹو عارف شفیق صاحب، پہنچ گیا بالکل براہ راست، وعلیکم السلام ان کی جانب سے. بہت بہت شکریہ آپ کا، تمام کا بے حد شکریہ. چلتے ہیں مہمان شاعر غلام رسول صاحب، بہت بہت شکریہ. وعلیکم السلام غلام رسول صاحب. احتساب خان عامر صاحب، ایف ایم کی پوری ٹیم کا شکریہ. آج ان کی کاوش سے ہم نے عارف صاحب سے بہت کچھ سیکھا اور ان کو 12 اپریل کے مشاعرے کی دعوت دی جاتی ہے جو عامر احتساب خان صاحب کے سر مسکن پر ہے، ایک نشست ہے، اس میں آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ آپ تشریف لائیں مارٹن کوارٹرز میں. بہت بہت شکریہ جناب احتساب خان عامر صاحب. چلیں گے مہمان شاعر سے کیونکہ ہمارے پاس وقت ہے، 15 منٹس رہ گئے ہیں صرف. جی ہاں جی، کلام عطا فرمائیے گا. اپنے والد کے انتقال پہ کہی تھی، انہیں کی یاد میں غزل ہے. جی عطا کیجیے ارشاد. گھر سے چیخیں اٹھ رہی تھیں اور وہ جاگا نہ تھا. گھر سے چیخیں اٹھ رہی تھیں، گھر سے چیخیں اٹھ رہی تھیں اور وہ جاگا نہ تھا. اتنی گہری نیند تو پہلے کبھی سویا نہ تھا. واہ واہ واہ، گھر سے چیخیں اٹھ رہی تھیں اور وہ جاگا نہ تھا. کیا کہیں. اتنی گہری نیند تو پہلے کبھی سویا نہ تھا. واہ. دکھ قیامت کا ہوا تھا اس کے کٹنے پر مجھے. دکھ قیامت کا ہوا تھا اس کے کٹنے پر مجھے. واہ. جس شجر کے سائے میں دم بھر کو بھی بیٹھا نہ تھا. واہ واہ. جس شجر کے سائے میں دم بھر کو بھی بیٹھا نہ تھا. اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں اپنی لاش. اپنے کاندھوں پر اٹھائے پھر رہا ہوں اپنی لاش. ساتھ میرے باپ کے کیوں مجھ کو دفنایا نہ تھا. ساتھ میرے باپ کے کیوں مجھ کو دفنایا نہ تھا. میرے خد و خال میں روشن تھے اس کے خد و خال. میرے خد و خال میں روشن تھے اس کے خد و خال. آئینے میں اس کا چہرہ تھا میرا چہرہ نہ تھا. واہ واہ واہ. آئینے میں اس کا چہرہ تھا میرا چہرہ نہ تھا. اور اپنے بچوں میں بہت مصروف رہتا ہوں مگر اپنے بچوں میں بہت مصروف رہتا ہوں مگر ایک پل بھی باپ کو اپنے کبھی بھولا نہ تھا. ایک پل بھی باپ کو اپنے کبھی بھولا نہ تھا. نشے آوارگی جب کم ہوا تو یہ کھلا. نشے آوارگی جب کم ہوا تو یہ کھلا. کوئی بھی رستہ میرے گھر کی طرف جاتا نہ تھا. کیا کہنے. کوئی بھی رستہ میرے گھر کی طرف جاتا نہ تھا. اور کیا گلا ایک دوسرے سے بے وفائی کا کرے. کیا گلا ایک دوسرے سے بے وفائی کا کریں. ہم نے ہی ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھا نہ تھا. ہم نے ہی ایک دوسرے کو ٹھیک سے سمجھا نہ تھا. اور گل نہ تھے جس میں وہ گلشن بھی تھا جنگل کی طرح. گل نہ تھے جس میں وہ گلشن بھی تھا جنگل کی طرح. گھر وہ قبرستان تھا جس میں کوئی بچہ نہ تھا. گھر وہ قبرستان تھا جس میں کوئی بچہ نہ تھا. اور آسماں پر تھا خدا تنہا مگر عارف شفیق. آسماں پر تھا خدا تنہا مگر عارف شفیق. اس زمین پر کوئی بھی میری طرح تنہا نہ تھا. کیا کہنے. کیا کہنے. آسماں پر تھا خدا تنہا مگر عارف شفیق. اس زمین پر کوئی بھی میری طرح تنہا نہ تھا. گھر سے چیخیں اٹھ رہی تھیں اور وہ جاگا نہ تھا. اتنی گہری نیند تو پہلے کبھی سویا نہ تھا. واہ 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 واہ، بہت عمدہ سر، بہت عمدہ. معزز سامعین، آپ سن رہے پروگرام آئینہ ادب. آج کی مہمان شخصیت بہت معتبر شاعر جناب محترم عارف شفیق صاحب اپنا کلام عطا فرما رہے تھے. میسیجز آپ کے موصول ہوئے ہیں سنجے ایڈوانی جھل مکسی سے. نائس پروگرام، بہت شکریہ سنجے ایڈوانی صاحب.
पसंदीदगी का बेहद शुक्रिया। फरहाद खान साहब, आरिफ शफीक साहब की शायरी बहुत खुशनुमा है, दिल पे असर करने वाली है। अल्लाह ताला इनको हयात रखे, आमीन सुम्मा आमीन। फरहाद खान साहब बहुत मोहब्बत है आपकी, आपको भी अल्लाह ताला सलामत रखे, आपने इतनी अच्छी दुआ दी। फैसल साहब मसरूर बेस से हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेहमान आरिफ शफीक साहब से उनके पसंदीदा शायर के बारे में पूछकर बताएं कि उनके पसंदीदा शायर कौन है, क्या कहने भाई? जी सर। देखिए, इब्तिदा में तो मुझे साहिल लुधियानवी पसंद थे। वाह। उसके बाद जो पसंद है मुझे वो है मुनीर नियाज़ी और शकीब जलाली। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। उम्मीद है फैसल साहब, और बहुत अच्छा सवाल आपका, इस तवस्सुत से हमारे सामीन तक ये बात पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सामीन का। और कलाम अता कीजिए सर, अब हम 10 मिनट से हैं हमारे पास। बस ठीक है जी, अता कीजिएगा। आखिर ये समझो नहीं नहीं, 2 कलाम। अच्छा चलो हो जाएगा। जी सर। लहू में डूबा हर एक मंजर रोता है, लहू में डूबा हर एक, लहू में डूबा हर एक मंजर रोता है, जलता है जब शहर समंदर रोता है। वाह। जलता है जब शहर समंदर रोता है। और अब्दुल्ला शाह गाजी तेरी नगरी में, अब्दुल्ला शाह गाजी तेरी नगरी में, वाह। ऐसा कत्ले आम है खंजर रोता है, ऐसा कत्ले आम है खंजर रोता है। ये मंजर कशी आज की। एक ही घर से कितने जनाजे उठते हैं, एक ही घर से कितने जनाजे उठते हैं, शहर हमारा सारा मिलकर रोता है। क्या कहने, शहर हमारा सारा मिलकर रोता है। सिंधी बिल्लोज पठान महाजिर पंजाबी, जिसको देखो अंदर अंदर रोता है। क्या कहने। और सारे परिंदे हिजरत करने लगते हैं। वाह। सारे परिंदे हिजरत करने लगते हैं, मेरी छत पर एक कबूतर रोता है। वाह 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 वाह। मेरी छत पर एक कबूतर रोता है। क्या कहने। और ये शेर अजीब देखिए, किस गोली पर किसका नाम लिखा होगा, किस गोली पर किसका नाम लिखा होगा, सबके दिलों में अनजाना डर रोता है। वाह। सबके दिलों में अनजाना डर रोता है। आया है लाहौर से एक मेहमान मेरा, आया है लाहौर से एक मेहमान मेरा, वो भी यहाँ की खबरें सुनकर रोता है। क्या कहते। वो भी यहाँ की खबरें सुनकर रोता है। और जिसकी खातिर ये गजल कही है वो शेर देखिए कि इस धरती पर नफरत बोने वाले देख, इस धरती पर नफरत बोने वाले देख, शेवन का शाहबाज कलंदर रोता है। वाह 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 वाह। इस धरती पर नफरत बोने वाले देख, शेवन का शाहबाज कलंदर रोता है। क्या कहने। और शहर कराची की हालत पर रातों को, शहर कराची की हालत पर रातों को अक्सर आरिफ सबसे छुपकर रोता है। वाह 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 वाह। लहू में डूबा हर एक मंजर रोता है। वाह वाह वाह। जलता है जब शहर समंदर रोता है। बहुत उम्दा है। वाह वाह वाह, क्या कहने। मौज़े सामीन, मोहतरम जनाब आरिफ शफीक साहब अपना कलाम से नवाज रहे थे हमें, और मौजूद हैं। अभी हम इनसे और कलाम सुनेंगे। फातिमा का मैसेज मौसूल हुआ है, शो इज़ बहुत आप पसंदीदगी का इजहार किया, बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा, जीती रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक कलाम और अता फरमाइएगा सर। मोहब्बत चाहिए हर आदमी को, मोहब्बत चाहिए हर आदमी को। मोहब्बत चाहिए हर आदमी को, नहीं एहसास इतना भी किसी को। क्या कहने। वाह वाह वाह। मोहब्बत चाहिए हर आदमी को, क्या कहने। नहीं एहसास इतना भी किसी को। क्या कहने। और बुरा कहते हैं सब आवारगी को, बुरा कहते हैं सब आवारगी को, कहाँ समझे हैं मेरी बेघरी को। वाह वाह वाह। बुरा कहते हैं सब आवारगी को, कहाँ समझे हैं मेरी बेघरी को। और ये शेर देखना कि मिली हो जो किसी का घर जलाकर, मिली हो जो किसी का घर जलाकर, मिली हो जो किसी का घर जलाकर, लगा दो आग ऐसी रोशनी को। वाह 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 वाह। मिली हो जो किसी का घर जलाकर, वाह 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 वाह, लगा दो आग ऐसी रोशनी को। क्या कहने, क्या कहने। लगा दो आग ऐसी रोशनी को। वाह वाह। और मेरे आंसू दुआएं दे रहे हैं, मेरे आंसू दुआएं दे रहे, मेरे आंसू दुआएं दे रहे हैं, नजर लग जाए ना तेरी हंसी को। वाह 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 वाह। मेरे आंसू दुआएं दे रहे हैं, क्या कहने, क्या कहने। नजर लग जाए ना तेरी हंसी को। वाह वाह वाह। किताबें छीन कर
बच्चों से तूने हाँ 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 किताबें छीन कर बच्चों से तूने किया है कत्ल इल्मो आगही को, वाह 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 वाह, किया वाह, है वाह, कत्ल इल्मो आगही को, वाह वाह वाह, न डसले शहर की झूठी बनावट, हाँ हाँ, न डसले शहर की झूठी बनावट, तेरी ये गाँव जैसी सादगी को, क्या कहने, क्या तेरी कहने, ये गाँव जैसी सादगी को, वाह वाह वाह, यकीन मिल जाएगा वहमो गुमा से, हाँ हाँ, यकीन मिल जाएगा वहमो गुमा से, बना ले रहनमा तू गुम रही को। वाह वाह वाह, और ये शेर देखिएगा कि कभी निकले यहाँ ऐसा भी सूरज, हाँ हाँ हाँ, कभी निकले, कभी निकले यहाँ ऐसा भी सूरज, मिटाते जो दिलों की तीरगी को, आमीन सुम्मा आमीन, कभी निकले हाँ, यहाँ ऐसा भी सूरज, वाह वाह, मिटाते जो दिलों की तीरगी को। वाह, और वाह। कराची शहर के लोगों ने आरिफ, हाँ हाँ, कराची सनदी शहरी ध्यान में रखें, जी जी, कराची शहर के लोगों ने आरिफ मुझे समझा न मेरी शायरी को, क्या कहने, क्या कहने, वाह कराची वाह, शहर के लोगों ने आरिफ वाह वाह, मुझे समझा न मेरी शायरी को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा कलाम, सच्चाई इंशाल्लाह सब समझ जाएंगे वक्त के साथ साथ। हकीकत और सच्चाई से कभी इनकार नहीं किया जा सकता और समझने वाले समझते हैं। आज के मेहमान शायर जनाब मोहतरम आरिफ शफीक साहब स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है और हम उनसे मुल्तमिस हैं कि अब इन प्रोग्राम के आखिरी लम्हात में बहैसियत मजमूई कौम के, जैसा कि आपकी शायरी सच बोल रही है कि तासुबात को दफना दिया जाए, हमें मोहब्बतों को फ़रोग़ देना है, तो ऐसे ही कलिमात का इजहार आप अता फरमा दीजिए। देखिए, यही कहूँगा कि इस दौर में जो भी शऊर तकसीम कर रहा है अवाम में, उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। असल में एक चीज़ पे तो मेरा ईमान है भाई जी, हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मत रसूल है। हमारे अवाम, हमारे लोग बुरे नहीं हो सकते, गुमराह हो सकते हैं। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अब ये जिम्मेदारी है हमारे ऐद के दानिशरों की, अदीब व शुअरा की, जी हाँ, सबकी जिम्मेदारी हाँ, है। और सबकी। हम सब- हुकूमत के अपने मसाइल हैं। जी हाँ, शऊर, हर हुकूमत बात, शऊर नहीं, हुकूमत का मामला अलग, रियासत अलग होती है, लोग बेशक, समझते नहीं है, ये बेशक। शऊर भी आना चाहिए। बेशक बेशक, इस हुकूमत का अलग मामला था। तालीमी इदारे, जी वहाँ पे मुशायरे किए जाएं, बेतबाजी की जाए, तकरीरी मुकाबले किए जाएं, वाह। गली मोहल्लों में जिस तरह पहले कव्वालियाँ हुआ करती थी, मिलाद की महफिलें होती थी, सलाम की महफिलें होती थी, यानी हमने खुद ही रोका। और किसने हमें रोका है? क्या कहने, हम ही ने अपनी तहजीब से हम खुद करते जा रहे हैं और इसके मुजरिम हम और आप सब हैं। जिस दिन हमने ये समझ लिया कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम करने के बजाय सिस्टम पे, हुकूमत पे, दूसरे लोगों पे, जब हमें यह एहसास हो जाएगा कि इन बुराइयां और ये जो आज जिस पूरे दौर से गुजरे उसके जिम्मेदार हम भी हैं और हम अच्छा होने की कोशिश करेंगे। एक फर्द का अच्छा होना दूसरे माशरे का अच्छा हो जाना। बेशक बेशक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन तमाम जिम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत वक्त की नहीं होती, हम सब का फ़र्ज़ है और हम हुकूक़ की बात करते हैं, अपना फ़र्ज़। बहुत अच्छी बात, बहुत उम्दा कलाम आपने अता किए, बहुत कीमती वक्त से आपने नवाजा, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया। अब हम इस दुआ के साथ अपने तमाम सामीन से, अपने मेहमान हमें और हमारे मेहमान को इजाज़त दीजिएगा, हमारी टीम को, कि खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशे ज़वाल ना हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। शायरी सच बोलती है। सामीन इकराम, आपने जनाब आरिफ शफीक साहब, मारूफ सहाफ़ी और शायर की 6ठी बरसी के मौके पर सिंध पुलिस रेडियो की वो रिकॉर्डिंग समाअत फरमाई जिसमें जनाब आरिफ शफीक साहब 4 अप्रैल 2015 प्रोग्राम आईना अदब सिंध पुलिस रेडियो पर पेश किया जाता रहा।
اس میں جناب عارف شفیق صاحب کے کلام اور گفتگو آپ نے سماعت فرمائی۔ آج ہم ٹریبیوٹ پیش کر رہے ہیں معروف صحافی اور شاعر جناب عارف شفیق صاحب کو، اور اس میں شرکت فرمائی سب انسپکٹر راحت حسین صاحب سندھ پولیس، ہمارے عہد کے ایک اور شاعر ابن عظیم فاطمی صاحب، اور ہماری شاعرہ بہنہ محترمہ عشرت حبیب صاحبہ نے دعائے مغفرت کے ساتھ شرکت فرمائی کہ عارف شفیق صاحب بہت عمدہ شاعر تھے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ کے ساتھ ساتھ دیگر احباب نے بھی شرکت فرمائی، آپ کا بہت شکریہ۔ راحت حسین صاحب کے ساتھ ساتھ آپ نے شرکت فرمائی، آپ کا اسم گرامی ہے سرفراز علی خان صاحب، جیتے رہیے سرفراز علی خان صاحب، بہت شکریہ۔ شاعری سچ بولتی ہے کے پیج پر سرفراز علی خان صاحب نے شرکت فرمائی، اپنے ہونے کا احساس دلایا، ساتھ ساتھ آپ نے بھی شرکت فرمائی، بہت شکریہ، اور جملہ احباب کا بے حد شکریہ۔ سلامت رہیں۔ اسٹیٹس لگایا گیا تھا عارف شفیق صاحب کے بارے میں، اس میں جناب کاوش کاظمی صاحب، جناب عبدالحمید تبسم صاحب، سہیل عابدی بھائی، ابراہیم عابدی، سامیہ ناز سیمی صاحبہ، اقرار بہزاد صاحب، قاری عبید اللہ کمال شاہ صاحب، تبسم ملیح آبادی صاحبہ، عرفان علی خان صاحب، سرفراز علی خان صاحب، عشرت حبیب صاحبہ، عابد ابدال صاحب، کوکی گل صاحبہ، ایوب اختر صاحب، ارشد باری صاحب، جاوید عثمان زندانی صاحب، نسیم نازش صاحبہ، سیف زمان صاحب، شائستہ سہر شیخ صاحبہ، سہرتاب رومانی صاحب، محمد آصف سیال صاحب، اختر علیم سید صاحب، یاسر سعید صدیقی صاحب، ایوب اختر صاحب، جاوید انور، سید انور جاوید ہاشمی صاحب، اور آپ جملہ احباب نے اسٹیٹس پہ عارف شفیق صاحب کو یاد کیا۔ خالد عمران صاحب نے بھی، آپ کا بہت شکریہ۔ سید انور جاوید ہاشمی صاحب، بہت شکریہ، آپ جملہ احباب کا بے حد شکریہ۔ آپ نے سماعت فرمایا خصوصی سلسلہ سندھ پولیس ریڈیو FM 88.6 کی یادگار ریکارڈنگ 4 اپریل 2015، عارف شفیق صاحب مہمان شاعر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے تھے، معروف صحافی اور شاعر۔ آج برسی ہے، ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے جناب عارف شفیق صاحب ابن شفیق بریلوی صاحب کو، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ اور ہمارے لیے بھی بہت یادگار پروگرامز رہے، بہت سے ایسے شعراء اکرام جو ناچیز کی میزبانی میں سندھ پولیس ریڈیو پر آتے رہے اور وہ اب دنیا میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ عارف شفیق صاحب، استاد اعجاز رحمانی صاحب، اور دیگر بہت سے نام ہیں جو ابھی ہمارے ذہن میں نہیں ہوں گے۔ سر دست ذکر خیر ہے عارف شفیق صاحب کا۔ اور عارف شفیق صاحب سلسلہ یہ رہا سندھ پولیس ریڈیو پہ کہ وہاں بھی کچھ سہولیات تو تھی نہیں، مہمان کو آنے جانے کا بھی مسئلہ تھا، اور پیسے نہ اس وقت ملتے تھے وہاں سے، نہ آج ملتے ہیں، کیونکہ سندھ پولیس ریڈیو جو ہے وہ صرف اور صرف نان کمرشل ریڈیو آج بھی ہے، تو وہاں جتنے بھی لوگ پروگرام پیش کرتے ہیں ان کو پیسے نہیں ملتے، ہماری اطلاع کے مطابق شاید آج بھی نہیں مل رہے ہیں، ان دنوں تو بالکل نہیں، تو پیسے کے لیے سب لوگ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ تھا کہ ہم مہمانوں کو جب دعوت دیتے تھے، کبھی ہم دعوت دیتے تھے اور کبھی اسٹیشن ڈائریکٹر نسیم الدین خان صاحب خود بلا لیتے تھے مہمانوں کو، تو جب ہم دعوت دیتے تھے تو ہم مہمانوں کو لانے لے جانے کا بھی خود انتظام کرتے تھے، اور اس وقت ہم موٹر سائیکل پر مہمان کو لینے جاتے تھے اور پھر پروگرام کے اختتام کے بعد چھوڑنے بھی جاتے تھے، اور جو بھی سلسلہ تھا ان کا وہ ناچیز کے ہی ذمہ ہوتا تھا بحیثیت میزبان۔ تو عارف شفیق صاحب ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ رات گئے جب پروگرام کا اختتام ہو گیا تو عارف شفیق صاحب ناچیز کے ساتھ موٹر سائیکل پر سوار ہوئے، اور پھر لیاقت آباد 10 نمبر ڈاک خانے پر وہاں ہم رکے، وہاں ایک کباب پراٹھے والا مشہور ہے،
وہاں سے پھر کباب پراٹھے وغیرہ لیے اور پھر یہ وہاں گئے ہم لیاقت آباد الکرم اسکوائر کے پیچھے ان کی رہائش گاہ تک ہم نے انہیں ڈراپ کیا اور وہاں سے رخصت ہوئے. بڑا یادگار رہتا ہے سلسلہ. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. وہ دنیا سے چلے گئے اور بے شک ہم سب کو دنیا سے لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. عارف شفیق صاحب بہت محبت والے انسان. عارف شفیق صاحب 31 اکتوبر 1956 کراچی کے اس وقت بہت حساس علاقہ کہلاتا تھا اور لالو کھیت کہلاتا تھا جو کہ اب لیاقت آباد کہلاتا ہے. عارف شفیق صاحب لیاقت آباد میں پیدا ہوئے. پیشے کے اعتبار سے آپ معروف صحافی رہے, شاعری سے وابستہ رہے. بچوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ عارف شفیق صاحب فرما گئے کہ سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں, سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو اچھے لگتے ہیں. سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو اچھے لگتے ہیں. اور میرے چاہنے والے مجھ کو بھول گئے تو کیا, میرے چاہنے والے مجھ کو بھول گئے تو کیا, موسم ہو تبدیل تو پتے جھڑنے لگتے ہیں. اور میں تو روتا دیکھ کے سب کو رونے لگتا ہوں, میں تو روتا دیکھ کے سب کو رونے لگتا ہوں. دیکھ کے مجھ کو لوگ مگر کیوں ہنسنے لگتے ہیں. اور اپنی انا کے گنبد سے جب دیکھتا ہوں عارف, اپنی انا کے گنبد سے جب دیکھتا ہوں عارف, اونچے قد کے لوگ بھی مجھ کو بونے لگتے ہیں. سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو اچھے لگتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب عارف شفیق صاحب. عارف شفیق صاحب ایک جگہ اور فرما گئے کہ میرے مرنے کے کرے گی ساما, میرے مرنے کے کرے گی ساما, پھر مجھے یاد کرے گی دنیا. ہائے ہائے, شاعری سچ بولتی ہے. ایک جگہ اور فرما گئے کہ کوئی انسان مجھ کو کیا دے گا, کوئی انسان مجھ کو کیا دے گا, جو بھی دے گا مجھے خدا دے گا. کوئی انسان مجھ کو کیا دے گا, جو بھی دے گا مجھے خدا دے گا. اور رزق اور موت اس کے ہاتھ میں ہے, رزق اور موت اس کے ہاتھ میں ہے, تو مجھے کون سی سزا دے گا. کوئی انسان مجھ کو کیا دے گا, جو بھی دے گا مجھے خدا دے گا. شاعری سچ بولتی ہے. کلام جناب عارف شفیق صاحب. آج عارف شفیق صاحب کی 6ٹھی برسی کے موقع پر انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے, ان کی یاد تازہ کی جا رہی ہے, ان کے حق میں دعائے مغفرت کی جا رہی ہے. اور سندھ پولیس ریڈیو کی ریکارڈنگ بھی پیش کی گئی. سن 2015 میں ہمارے مہمان شاعر کی حیثیت سے تشریف لائے تھے. وہ ریکارڈنگ آپ کی سماعتوں تک منتقل ہو گئی اور یہ پروگرام ہماری فیس بک ٹائم لائن پر بھی محفوظ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یوٹیوب پر بھی یہ پروگرام محفوظ ہو جائے گا. ہم رہیں نہ رہیں, جیسے کہ عارف شفیق صاحب دنیا میں تو نہیں رہے لیکن بہت سے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں, اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا. غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف, ان کا یہ مشہور شعر ہے عارف شفیق صاحب کا کہ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف, امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. شاعری سچ بولتی ہے. اللہ تعالیٰ عارف شفیق صاحب, ابن شفیق بریلوی صاحب اور تمام رفتگاں کو غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. جناب رضوان صدیقی صاحب, سر محبت آپ کی, اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. آمین الہی آمین. رضوان صدیقی صاحب ہمارے عہد کے معروف شاعر, افسانہ نگار, بہت اچھے ناظم مشاعرہ, سینئر ادیب و شاعر, افسانہ نگار جناب رضوان صدیقی صاحب. ہم بے وقت بھی آ جاتے ہیں کہ گزشتہ رات سے ذرا کچھ ناسازی طبع کی بنا پر گزشتہ شب ہمیں آنا تھا لیکن ہم حاضر نہیں ہو سکے, تو ہم نے سوچا کہ آج عارف شفیق صاحب کی برسی کے موقع پر اس وقت انہیں یاد کر لیا جائے اور پھر بوقت شب ہم آئیں گے. سالگرہ کے جو موقع تھے, گزشتہ تاریخ کو بھی سالگرہ رہی کچھ احباب کی اور آج بھی ہے, تو سالگرہ والوں کو یاد کریں گے. پھر بوقت شب
इस वक्त आरिफ शफीक साहब को याद किया गया और सर ये सिंध पुलिस रेडियो की वो रिकॉर्डिंग भी पेश की गई जबकि आरिफ शफीक साहब 4 अप्रैल सन 2015 हमारे नाचीज़ की मेज़बानी में प्रोग्राम होता था आईने अदब, उसमें वो नाचीज़ के हमराह तशरीफ़ लाए और नाचीज़ ने ही उन्हें घर तक ड्रॉप भी किया था। तो एक यादें रह जाती हैं, बस वो याद आता है वक्त। इसी तरह उस्ताद एजाज़ रहमानी साहब को भी हमने घर से मोटरसाइकिल पर लिया था अपने साथ और बरसात का मौसम था। उस्ताद एजाज़ रहमानी साहब भी नाचीज़ की मेज़बानी में तशरीफ़ लाए, अल्लाह ताला उन्हें भी ग़रीक़ रहमत फरमाए। और इस तरह दीगर शुरा कराम भी, लियाकत अली आसिम साहब वो भी तशरीफ़ लाए थे, लेकिन उन्हें हम नहीं लाए थे बल्कि कराची में मुकीम मारूफ साहबी और शायर जनाब सलीम शहजाद साहब लियाकत अली आसिम साहब को लेकर सिंध पुलिस रेडियो के स्टूडियो में तशरीफ़ लाए थे। वो प्रोग्राम भी हमारे पास महफूज है और काफ़ी प्रोग्राम्स हमारे पास महफूज हैं जिनमें से रफ्तगां भी शामिल हैं। जैसा कि आज आरिफ शफीक साहब को याद किया गया इनकी बरसी पर। बहुत शुक्रिया रिजवान सिद्दीकी सर, मोहब्बत आपकी कि आप हमारे सीनियर हैं और जब कभी आप देखते हैं फेसबुक पर होते हैं तो आप अपने होने का ज़रूर एहसास दिलाते हैं। आपकी ज़रा नवाजी, बहुत शुक्रिया सर, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। रिजवान सिद्दीकी साहब के साथ साथ मोहतरमा इशरत हबीब साहिबा ने भी दुआ फरमाई और सब इंस्पेक्टर राहत हुसैन साहब और हमारे कराची में मुकीम एक और शायर इब्ने अजीम फ़ातिमी साहब ने भी इस वक्त एहसास दिलाया। तो बंदा नाचीज़ का बेवक्त आने का मकसद सिर्फ इतना था कि हमने कहा कि आरिफ शफीक साहब की बरसी के मौके पर इनको इस वक्त याद कर लिया जाए और सालगिरह का मौका है जिन शुरा कराम का, उनको फिर बवक्त शब याद किया जाएगा। आरिफ शफीक साहब फरमा गए कि आम से जज्बे जिनको सभी लिखते हुए कतराते हैं, आम से जज्बे जिनको सभी लिखते हुए कतराते हैं, मेरे शेरों में ढलकर वो ताज महल बन जाते हैं। आम से जज्बे जिनको सभी लिखते हुए कतराते हैं, मेरे शेरों में ढलकर वो ताज महल बन जाते हैं। सबके चेहरों पर लिखा है कब्रिस्तान का सन्नाटा, सबके चेहरों पर लिखा है कब्रिस्तान का सन्नाटा। रोज़ ये किस पर रोते हैं हम, रोज़ किसे दफनाते हैं। और मेरी बात न समझा कोई अंधी बहरी बस्ती में, मेरी बात न समझा कोई अंधी बहरी बस्ती में। जिस्म यहाँ बढ़ते हैं लेकिन सर छोटे रह जाते हैं। और एक फ़कीर चला जाता है अपनी धुन में ये गाता, एक फ़कीर चला जाता है अपनी धुन में ये गाता। सबको अमृत बांटने वाले जहर तो खुद पी जाते हैं। और शहर कराची में तू रहकर आरिफ सच्ची बात न कर, मकता है कि शहर कराची में तू रहकर आरिफ सच्ची बात न कर। पहले बाप ने समझाया था अब बच्चे समझाते हैं। शहर कराची में तू रहकर आरिफ सच्ची बात न कर, पहले बाप ने समझाया था अब बच्चे समझाते हैं। आम से जज्बे जिनको सभी लिखते हुए कतराते हैं, मेरे शेरों में ढलकर वो ताज महल बन जाते हैं। शहर कराची में तू रहकर आरिफ सच्ची बात न कर, पहले बाप ने समझाया था अब बच्चे समझाते हैं। शायरी सच बोलती है। ये कलाम जनाब आरिफ शफीक साहब के पेश किए गए। कट गई है जो ज़बां होंठ हिलाते रहना, कट गई है जो ज़बां होंठ हिलाते रहना। अपने होने का तो एहसास दिलाते रहना। आरिफ शफीक साहब फरमा गए कट गई है जो ज़बां होंठ हिलाते रहना, अपने होने का तो एहसास दिलाते रहना। जाग उठेगी यही गूंगी समाअत एक दिन, जाग उठेगी यही गूंगी समाअत एक दिन। ताज़ा लहजे में गज़ल अपनी सुनाते रहना। और रूह के ज़ख्म छुपा लेना हंसी में लेकिन, रूह के ज़ख्म छुपा लेना हंसी में लेकिन। दिल के सहराओं में तुम फूल खिलाते रहना। और मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है, मेरे लहजे में मेरे अहद की सच्चाई है। मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाते रहना। और मक्ते में आरिफ शफीक साहब फरमा गए कि मैं हमेशा की तरह सच ही कहूँगा आरिफ, मैं हमेशा की तरह
सच ही कहूँगा आरिफ, तुम हमेशा की तरह जहर पिलाते रहना। कट गई है जो ज़बां होंठ हिलाते रहना, अपने होने का तो एहसास दिलाते रहना। शायरी सच बोलती है कलाम जनाब आरिफ शफीक साहब, अल्लाह ताला करीब रहमत फरमाए। आरिफ शफीक साहब के मज़ीद कलाम देखते हैं और पेश करते हैं और फिर उसके बाद इजाज़त चाहेंगे। आरिफ शफीक साहब अपने मशहूर मक्ते की गज़ल में फरमा गए, मशहूर मक्ता है ना कि गरीब शहर तो फाक़े से कर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से ख़ुदकुशी कर ली। इस कलाम में जनाब आरिफ शफीक साहब फरमा गए कि जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, तो फिर ये जान कि तूने पैगंबरी कर ली। जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, तो फिर ये जान कि तूने पैगंबरी कर ली। तुझे मैं ज़िंदगी अपनी समझ रहा था मगर, तुझे मैं ज़िंदगी अपनी समझ रहा था मगर, तेरे बग़ैर बसर मैंने ज़िंदगी कर ली। पहुँच गया हूँ मैं मंजिल पर गर्दिशे दौरां, पहुँच गया हूँ मैं मंजिल पर गर्दिशे दौरां, ठहर भी जा कि बहुत तूने रहबरी कर ली। जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, जो मेरे गांव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। जो सच्ची बात थी वो मैंने बरमला कह दिया, जो सच्ची बात थी वो मैंने बरमला कह दी। यूँ अपने दोस्तों से मैंने दुश्मनी कर ली और मशीनी अहद में एहसास ज़िंदगी बनकर, मशीनी अहद में एहसास ज़िंदगी बनकर, दुखी दिलों के लिए मैंने शायरी कर ली। मशीनी अहद में एहसास ज़िंदगी बनकर, दुखी दिलों के लिए मैंने शायरी कर ली। गरीब शहर तो फाक़े से मर गया आरिफ, गरीब शहर तो फाक़े से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से ख़ुदकुशी कर ली। जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, तो फिर ये जान कि तूने पैगंबरी कर ली। शायरी सच बोलती है कलाम जनाब आरिफ शफीक साहब, अल्लाह ताला करीब रहमत फरमाए। आरिफ शफीक साहब ने मज़ीद एक और कलाम में फरमाया कि दोबारा लौट के पहली सी ज़िंदगी आए, दोबारा लौट के पहली सी ज़िंदगी आए, कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए। दोबारा लौट के पहली सी ज़िंदगी आए, कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए। किसी फ़कीर के हुजरे में हो दिया रोशन, किसी फ़कीर के हुजरे में हो दिया रोशन, तमाम बस्ती के हर घर में रोशनी आए। जो उसका ज़िक्र करें दिल में रोशनी जागे, जो उसका ज़िक्र करें दिल में रोशनी जागे, पढ़ें दुरूद तो चेहरों में ताज़गी आए। और सबील जारी है जो करबला के प्यासों की, सबील जारी है जो करबला के प्यासों की, किसी के होंठों तलक कैसे तशनगी आए। जहाँ बसेरा तवक्कल करे क़नाअत भी, जहाँ बसेरा तवक्कल करे क़नाअत भी, अब ऐसे घर में भला कैसे मुफलिसी आए। मैं अपनी नेकियां करता चलूं किसी के नाम, मैं अपनी नेकियां करता चलूं किसी के नाम, मेरे गुनाहों में शायद कोई कमी आए। खुला है सबके लिए इल्म का वो दरवाज़ा, खुला है सबके लिए इल्म का वो दरवाज़ा, दिलों में रोशनी जहनों में आगही आए। और शनासा लोगों में तन्हा सा हो गया हूँ मैं, शनासा लोगों में तन्हा सा हो गया हूँ मैं, बहुत उदास हूँ अब कोई अजनबी आए। और मक्ते में आरिफ शफीक साहब फरमा गए कि खुदा परस्त भी नफ़रत करे जो बंदों से, खुदा परस्त भी नफ़रत करे जो बंदों से, अब ऐसी सोच पर आरिफ मुझे हंसी आए। खुदा परस्त भी नफ़रत करे जो बंदों से, अब ऐसी सोच पर आरिफ मुझे हंसी आए। दोबारा लौट के पहली सी ज़िंदगी आए, कोई कुतुब कोई सालिक कोई वली आए। शायरी सच बोलती है कलाम जनाब आरिफ शफीक साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए।
عارف شفیق صاحب نے اپنی ایک نظم بعنوان پناہ گاہ میں فرمایا کہ میں تمام زندگی اس بھری کائنات میں ایک گھر کے لیے در بدر بھٹکتا رہا. میں تمام زندگی اس بھری کائنات میں ایک گھر کے لیے در بدر بھٹکتا رہا. اس خدا کی زمین پر جو اب چند انسانوں کی ملکیت ہے، مجھ کو کہیں پناہ نہ ملی. موت کا خوف اس احساس سے مٹ گیا کہ مرنے کے بعد چند دنوں کے لیے اس زمین پر میری 6 فٹ کی قبر تو ہوگی. ہائے ہائے، شاعری سچ بولتی ہے پناہ گاہ کے عنوان سے عارف شفیق صاحب کی نظم، اور ساتھ ساتھ ایک شعر عارف شفیق صاحب کا کہ یہ بھی سچ تسلیم کرو اب تم بھی ان کے جیسے ہو. یہ بھی سچ تسلیم کرو اب تم بھی ان کے جیسے ہو. پہلے عارف خود بدلو پھر لوگوں کو تبدیل کرو. یہ بھی سچ تسلیم کرو اب تم بھی ان کے جیسے ہو. یہ بھی سچ تسلیم کرو اب تم بھی ان کے جیسے ہو. پہلے عارف خود بدلو پھر لوگوں کو تبدیل کرو. شاعری سچ بولتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے. جناب عارف شفیق صاحب کو یاد کیا گیا. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. آپ احباب کا بہت بہت شکریہ. جیتے رہیں، سلامت رہیں. ابراہیم آپ بھی سن رہے ہیں، بہت شکریہ. ابراہیم عابدی اور عظمت باری بھائی دہلی سے، استاد نصرت اقبال یاری صاحب کے فرزند عظمت بھائی، بہت شکریہ. ابراہیم جیتے رہیے. عارف شفیق صاحب کی 6ٹھی برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے سندھ پولیس ریڈیو کی سن 2015 کی ریکارڈنگ بھی پیش کی گئی، جس میں جناب عارف شفیق صاحب ہمارے مہمان شاعر کی حیثیت سے جلوہ افروز ہوئے تھے. وہ یادگار پروگرام بھی آپ کی سماعتوں کے سپرد کیا گیا. رضوان صدیقی صاحب نے بھی اور عشرت حبیب صاحبہ نے بھی دعائے مغفرت فرمائی. سلامت رہیں. ابن عظیم فاطمی صاحب اور سب انسپکٹر راحت حسین صاحب نے بھی شرکت فرمائی. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سلامت رہیں. اور اس وقت عظمت باری بھائی دہلی سے اور ابراہیم عابدی کراچی پاکستان سے شریک ہیں. بہت شکریہ. آپ بھی سلامت رہیے. یہ 6ٹھی برسی کے موقع پر ٹریبیوٹ پیش کیا جا رہا ہے. 14 دسمبر 2019 کراچی میں ریلت فرمائی جناب عارف شفیق صاحب. ابن شفیق بریلوی صاحب نے فرما گئے کہ دھنک کے رنگ بہت عام ہو گئے عارف. دھنک کے رنگ بہت عام ہو گئے عارف. تم اپنے رنگ کو ہر رنگ سے جدا رکھنا. دھنک کے رنگ بہت عام ہو گئے عارف. تم اپنے رنگ کو ہر رنگ سے جدا رکھنا. شاعری سچ بولتی ہے. عارف شفیق صاحب ایک شعر میں فرما گئے کہ زندگی کر دے دوسروں کے نام. زندگی کر دے دوسروں کے نام. اپنے کردار کی صفات بڑھا. زندگی کر دے دوسروں کے نام. اپنے کردار کی صفات بڑھا. شاعری سچ بولتی ہے. ایک اور شعر عارف شفیق صاحب فرما گئے کہ شعور چھین لیا جن سے زر پرستی نے. شعور چھین لیا جن سے زر پرستی نے. وہ لوگ میری قناعت کو مفلسی سمجھے. شعور چھین لیا جن سے زر پرستی نے. وہ لوگ میری قناعت کو مفلسی سمجھے. شاعری سچ بولتی ہے. عارف شفیق صاحب. عارف حسین دھوکہ سہی اپنی زندگی. عارف حسین دھوکہ سہی اپنی زندگی. اس زندگی کے بعد کی حالت بھی ہے فریب. ہائے ہائے. شاعری سچ بولتی ہے. جناب عارف شفیق صاحب فرمایا کہ کاش ایسے بھی یاد آؤں میں. کاش ایسے بھی یاد آؤں میں. تیری پلکوں پر جھل ملاؤں میں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب عارف شفیق صاحب کے یہ چند اشعار اور پیش کر کے پھر اجازت چاہیں گے، اور انشاءاللہ بوقت شب حاضری ہوگی. سالگرہ کے بھی سلسلے ہیں شعراء کرام کے، تو عارف شفیق صاحب کی 6ٹھی برسی کے موقع پر ان کے یہ کلام پیش کر کے اجازت چاہیں گے. فرما گئے کہ بڑھاپے میں مجھے تھامے کھڑی ہے. بڑھاپے میں مجھے تھامے کھڑی ہے. میری بچی میرے قد سے بڑی ہے. بڑھاپے میں مجھے تھامے کھڑی ہے.
میری بچی میرے قد سے بڑی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور شعر میں عارف شفیق صاحب فرما گئے کہ اکیلے لڑتی ہے کووں سے فاختہ کیسے، اکیلے لڑتی ہے کووں سے فاختہ کیسے، کہیں سنا ہے کبھی مامتا بھی ہارتی ہے، اکیلے لڑتی ہے کووں سے فاختہ کیسے، کہیں سنا ہے کبھی مامتا بھی ہارتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ عارف شفیق صاحب یہ بھی فرما گئے کہ موت سے غافل رہے گا کب تلک، موت سے غافل رہے گا کب تلک، آخرت کا بھی کوئی سامان کر، موت سے غافل رہے گا کب تلک، آخرت کا بھی کوئی سامان کر، کہہ رہا ہے تجھ سے جو قرآن کر، کہہ رہا ہے تجھ سے جو قرآن کر، دوسروں کی مشکلیں آسان کر، دوسروں کی مشکلیں آسان کر، کہہ رہا ہے تجھ سے جو قرآن کر، دوسروں کی مشکلیں آسان کر، شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عارف شفیق صاحب اور تمام ربطگاں کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ عارف شفیق صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ کب سوچا تھا رت بدلی تو اگلا موڑ جدائی ہے، کب سوچا تھا رت بدلی تو اگلا موڑ جدائی ہے، آنسو بن کر خواب ہمارے پلکوں سے بہہ جائیں گے، کب سوچا تھا رت بدلی تو اگلا موڑ جدائی ہے، آنسو بن کر خواب ہمارے پلکوں سے بہہ جائیں گے، شاعری سچ بولتی ہے۔ عارف شفیق صاحب یہ بھی فرما گئے کہ دل پر صبر کا پتھر رکھ لے آہو فغاں سے کیا حاصل، دل پر صبر کا پتھر رکھ لے آہو فغاں سے کیا حاصل، تیری صدا پر جانے والے کیا واپس آ جائیں گے، دل پر صبر کا پتھر رکھ لے آہو فغاں سے کیا حاصل، تیری صدا پر جانے والے کیا واپس آ جائیں گے، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عارف شفیق صاحب ایک جگہ اور فرما گئے کہ تھام گرتے کو اپنا ہاتھ بڑھا، تھام گرتے کو اپنا ہاتھ بڑھا، یوں خدا سے تعلقات بڑھا، تھام گرتے کو اپنا ہاتھ بڑھا، یوں خدا سے تعلقات بڑھا، شاعری سچ بولتی ہے۔ عارف شفیق صاحب کی چھٹی برسی کے موقع پر ان کے یہ اور اشعار سماعت فرما لیجیے کہ چل پڑا تو ہر قدم پر ایک نیا ہی موڑ تھا، چل پڑا تو ہر قدم پر ایک نیا ہی موڑ تھا، دیکھنے میں راستہ جو مجھ کو سیدھا سا لگا، چل پڑا تو ہر قدم پر ایک نیا ہی موڑ تھا، دیکھنے میں راستہ جو مجھ کو سیدھا سا لگا، شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک مطلع ہے عارف شفیق صاحب کا کہ حق بات کیا نکل گئی میری زبان سے، حق بات کیا نکل گئی میری زبان سے، مجھ سے تمام لوگ ہوئے بدگمان سے، حق بات کیا نکل گئی میری زبان سے، مجھ سے تمام لوگ ہوئے بدگمان سے، شاعری سچ بولتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عارف شفیق صاحب اور تمام رفتگاں کو غریق رحمت فرمائے۔ آج چھٹی برسی کے موقع پر عارف شفیق صاحب کی یاد تازہ کی گئی، جس میں ہمارے شعراء کرام نے بھی دعائے مغفرت کے ساتھ شرکت فرمائی۔ رضوان صدیقی صاحب، عشرت حبیب صاحبہ اور اب روبینہ صدیق رانی صاحبہ نے بھی شرکت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے، آمین الہی آمین۔ جیتی رہیے روبینہ صدیق رانی صاحبہ۔ بے وقت اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ پھر وہ بوقت شب ہم نے سالگرہ منانی ہے شعراء کرام کی، اور 13 دسمبر کو بھی سالگرہ رہی اور بندہ حاضر نہیں ہو سکا، تو آج شب انشاءاللہ 10 بجے مقرر حاضری ہوگی سالگرہ کے سلسلے میں، تو ہم نے یہ سوچا کہ یہی وقت مناسب ہے کہ جناب عارف شفیق صاحب کو یاد کیا جائے۔ اور عارف شفیق صاحب 4 اپریل 2015 سندھ پولیس ریڈیو میں پروگرام پیش کرتے تھے ہم، آئینہ ادب، اس میں بھی ناچیز کی میزبانی میں جو پروگرام انہوں نے کیا تھا وہ یادگار پروگرام آج پیش کیا گیا، اور اسی سلاٹ میں موجود ہے وہ ان کی یادگار گفتگو۔ شعراء کرام کے حوصلہ افزائی کے لیے کافی انہوں نے گفتگو فرمائی، اپنے کلام پیش کیے، وہ سب
آج کے پروگرام میں اس میں شامل ہے۔ ان کی چھٹی برسی کے موقع پر ہم نے انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کے لیے ان کی یاد تازہ کی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ آپ جملہ احباب کو سلامت رکھے۔ ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی جگہ 10 بجے شب زندگی بخیر حاضری ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اس سلاٹ سے اجازت چاہتے ہیں۔ 10 بجے شب حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ آپ جملہ احباب کا بہت شکریہ۔ اور ان باکس میں بھی پیغام آیا ہے۔ وعلیکم السلام محترمہ امت الحی وفا صاحبہ فرما رہی ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاعری سچ بولتی ہے، اللہ پاک عارف شفیق صاحب کی مغفرت فرمائے، آمین الہی آمین۔ بہت ہی پیارے شاعر تھے۔ بس ایک رات سجدے میں گر کے رویا تھا، بس ایک رات سجدے میں گر کے رویا تھا، اب آسماں کو زمین پر جھکا بھی سکتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے عارف شفیق صاحب کا یہ شعر آپ نے منتخب فرمایا محترمہ امت الحی وفا صاحبہ نے کہ بس ایک رات سجدے میں گر کے رویا تھا، بس ایک رات سجدے میں گر کے رویا تھا، اب آسماں کو زمین پر جھکا بھی سکتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عارف شفیق صاحب کے حق میں دعائے مغفرت کے ساتھ محترمہ امت الحی وفا صاحبہ کا یہ انتخاب بھی شامل ہوا۔ بہت شکریہ محترمہ امت الحی وفا صاحبہ، آپ بھی سلامت رہیے۔ جزاک اللہ۔ روبینہ صدیق رانی صاحبہ، رضوان صدیقی صاحب، عشرت حبیب صاحبہ، ہمارے شرح اکرام نے شرکت فرمائی، ابن عظیم فاطمی صاحب نے بھی شرکت فرمائی، سب انسپکٹر راحت حسین صاحب نے بھی شرکت فرمائی اس وقت کے پروگرام میں، اور ساتھ ساتھ ابراہیم اور سرفراز علی خان صاحب، اور دہلی سے بھی شرکت فرمائی، غالباً عظمت باری بھائی نے شرکت فرمائی ہے دہلی سے۔ جی عظمت باری بھائی دہلی سے ہیں، بہت شکریہ عظمت بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب نے بھی شرکت فرمائی کولکتہ سے، سر محبت آپ کی۔ معروف صحافی و شاعر جناب عارف شفیق صاحب کی چھٹی برسی کے موقع پر اس وقت بندہ حاضر ہوا اور انہیں ٹریبیوٹ پیش کیا، اور ان کے حق میں دعائے مغفرت میں ہمارے احباب نے بھی شرکت فرمائی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب کولکتہ سے، دہلی سے، عظمت باری بھائی، اور ساتھ ساتھ سب انسپکٹر راحت صاحب، ابراہیم عابدی صاحب، سرفراز علی خان صاحب، شاعری سچ بولتی کے پیج پہ آپ نے بھی شرکت فرمائی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ 10 بجے شب۔ سلسلہ یہ ہے کہ 13 تاریخ گزر گئی اور کچھ احباب ہمارے اہل قلم ان کا یوم ولادت کا سلسلہ رہا، اور آج بھی ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی سلسلہ رہتا ہے۔ تو گزشتہ شب بندہ ناچیز حاضر نہیں ہو سکا تھا، موسم کی بدلتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر کچھ ایسی کیفیت تھی کہ حاضری نہیں ہو سکی، اس کے لیے بندہ معافی کا خواستگار ہے۔ تاہم ہم اسٹیٹس کے ذریعے مطلع ضرور کر دیتے ہیں کہ یہ کیفیت ہے، تو حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ 10 بجے شب بشرط حیات۔ اپنا خیال رکھیے، سب کا خیال رکھیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں۔ رضوان صدیقی صاحب، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ سر ہمارے سینئر ہیں، رضوان صدیقی صاحب نے بھی دعاؤں میں شرکت فرمائی، اور بالآخر روبینہ صدیقی صاحبہ بھی، روبینہ صدیق رانی صاحبہ نے بھی اس وقت شرکت فرمائی۔ ڈاکٹر نوشاد مومن صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اجازت چاہتے ہیں اس پروگرام سے، اور یہ سن لیجئے گا، سندھ پولیس ریڈیو کی ریکارڈنگ ہے پروگرام آئینہ ادب کی، اس میں شامل کی گئی ہے، یادگار پروگرام تھا ہمارا۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ زوال نہ ہو۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ حاضری ہوتی ہے 10 بجے شب انشاءاللہ۔ اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد، تمام انسان زندہ باد۔